اس کی ہر آیت فیصلہ ہے، اس کا ہر حکم فیصلہ ہے، بلکہ کہہ دوں کہ فیصلہ ہوتا ہی اس کا ہے۔ ہم تو اس کی بارگاہ میں التجا رکھتے ہیں، ہم اس کی بارگاہ میں مناجات پیش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مگر فیصلہ وہی کرتا ہے، جسے ہم اپنی ممبر کی اور مکتب کی زبان میں قضا کہتے ہیں۔ قضا فیصلہ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، یہ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے۔ موت کو بھی قضا اس لیے کہتے ہیں عابدی صاحب کہ وہ زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے، بس طے ہو گیا کہ ابھی نے جانا ہے، تو قضا یعنی فیصلہ، اور فیصلہ صرف اللہ کا ہے۔ ہم فیصلے تبدیل کروانے کے مجاز ہیں، دوسرے لفظ میں کہوں کہ ہم تقدیر تبدیل کروانے کے مجاز ہیں۔ ہم چاہیں تو اپنی تقدیر تبدیل کروا سکتے ہیں، مگر وہ اللہ کا فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا۔ وہ جو اللہ نے ہمارے بارے میں طے کیا ہے وہ مشروط طے کیا ہے۔ مثلا مرحومہ شائستہ وقار کی عمر 60 سال کی ہوگی، یہ اللہ نے طے کر دیا، مگر مشروط طے کیا کہ اگر انہوں نے صدقہ دے دیا، اگر انہوں نے صلہ رحمی کی، اگر انہوں نے کسی اسیر کو چھڑوا دیا، اگر انہوں نے کسی پریشان کی پریشانی کو دور کیا، تو ان کی عمر بڑھ بھی سکتی ہے۔ تو یہ جو عمر بڑھ سکتی ہے نا، یہ کیونکہ مشروط ہے، تو اگر یہ کریں گے تو یہ ہوگا، تو وہ اللہ کا علم نہیں بدل رہا، بلکہ میں اپنے فیصلوں، اپنی تقدیر کو تبدیل کر رہا ہوں۔ اللہ کے حتمی فیصلے، پروردگار عالم کے حتمی فیصلے کیسے ممکن ہوں گے، کیسے ان پر عمل درآمد ہوگا؟ اس عمل درآمد کو کہتے ہیں قدر، اللہ کے حتمی فیصلوں کو کہتے ہیں قضا، اور اس قضاء الہی پر عمل کیسے ممکن ہے، اسے کہتے ہیں قدر۔ تو ہم قضا اور قدر کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ فیصلہ حتمی اللہ کا ہوگا، اور ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس فیصلے میں اگر تبدیلی ہوگی تو وہ میرے کردار اور میرے عمل کی وجہ سے تبدیلی ہوگی۔ مگر یاد رہے کہ کچھ ایسے اللہ کے فیصلے ہیں جو بدا کے عنوان میں نہیں آتے۔ یہ جو اپنی تقدیروں کو ہم بدلنے کا گویا ہمیں ایک رستہ دیا ہے، ایک اختیار دیا ہے، ایک موقع دیا ہے، یہ ہر جگہ نہیں ہے۔ مثلا ایسا نہیں ہے کہ میں دنیا میں آنے میں بھی اپنے بارے میں اختیار رکھتا ہوں، یا دنیا سے جانے کے بارے میں بھی اپنے بارے میں اختیار رکھتا ہوں۔ جانا تو ہے بھائی، زیادہ سے زیادہ 10 سال بڑھوا لیے، میں کہتا ہوں 100 سال بڑھوا لیے جی۔ وہ حبابہ والیبیہ نے تو 300 سال بڑھوا لیے۔ 60 سال کی عمر میں مولا علی کی بارگاہ میں آئی، اور آنے کے بعد اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ میں اس لیے آئی ہوں کہ میں کیسے طے کروں میرا امام کون ہے۔ تو امام نے فوراً ایک پتھر کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ پتھر پڑا، اٹھا کے لے آؤ۔ وہ اٹھا کر لے کے آئی، امام نے اپنی انگوٹھی سے اپنی مہر اس پتھر پہ لگائی، پتھر پہ حضرت کی مہر ثبت ہو گئی، پتھر پہ کندہ ہو گئی۔ وہ حضرت فرمایا پتھر لے جاؤ، جب کبھی تمہیں ضرورت ہو کسی امام کے جاننے کی کہ یہ امام ہے بھی یا نہیں، دعویٰ امامت تو بہت سے کریں گے، مگر جو امام ہوگا وہی اس پتھر پہ نشان لگائے گا۔ بے شک۔ تو جیسے امام کی شہادت ہوئی تو یہ امام حسن کی خدمت میں آئی، دور سے آتے ہوئے دیکھ کر امام حسن نے فرمایا وہ پتھر لے کے آؤ، میں نشان لگاؤں۔ حضرت نے اس کے اوپر مہر لگا دی۔ پھر امام حسن کی شہادت کے بعد امام حسین کی بارگاہ میں آئی، امام نے ایک مرتبہ، یہ ابھی مسجد میں داخل ہو رہی تھی، تو امام نے فرمایا خاتون آ رہی ہے، اس سے کہو کہ یہاں مردوں کا مجمع ہے، وہ پتھر مجھے بھیج دے، میں اس کے اوپر نشان لگا دوں۔ امام حسین نے نشان لگا دیا۔ امام سجاد کی بارگاہ میں آئی، اس وقت اس کی عمر 100 سال سے زیادہ ہو چکی تھی، کہاں پر رہی تھی، ہاتھ پیروں میں راشا تھا، کہنے لگی میں اب چوتھے امام کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ حضرت نے اس کے اوپر نشان لگایا، امام کے مہر نشان پتھر پہ آ گیا۔ کہنے لگی اب تو شاید میں جی نہیں پاؤں گی کہ بعد میں کسی امام کو دیکھ پاؤں۔ تو حضرت نے ایک مرتبہ ارادہ فرمایا، تو جیسے زلیخا کا حسن پلٹا، ایسے اس خاتون کی جوانی پلٹ گئی۔
اور یہ خاتون پھر امام باقر کی خدمت میں آئی، پھر امام صادق کی خدمت میں آئی، پھر یہ امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں آئی، پھر یہ امام رضا کی خدمت میں آئی۔ کوئی کم بات ہے 8 اماموں کا جس نے دیدار کیا ہو۔ اور جب امام کی خدمت میں آئی نا تو امام نے فرمایا تم چاہتی ہو کہ ہمارے 12ویں کو بھی دیکھو؟ کہنے لگی مولا اس دنیا سے سیر ہو چکی ہوں، اتنا میں نے زمانے کی نیرنگیوں کو دیکھ لیا، اتنا میں نے زمانے کی منافقت کو دیکھ لیا، اتنا میں نے دنیا کو رنگ بدلتے دیکھ لیا کہ اب میرا دل نہیں کرتا کہ مزید دنیا میں رہوں۔ امام نے فرمایا تم چاہتی ہو جانا تو تمہاری مرضی، ورنہ ہم تمہاری عمر بڑھا سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کوئی حضرت سلمان فارسی 350 سال کی عمر، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ عمر بڑھتی رہے میرے کسی عمل، میرے کسی دعا کی وجہ سے، مگر یہ نہیں ہوگا کہ موت نہیں آئی۔ یہ جو موت کا آنا ہے یہ قضا ہے۔ اب قضائے غیر حتمی وہ تھی جو ٹلتی رہی، اور قضائے حتمی وہ ہے جو ٹلے گی نہیں۔ جسے اجل حتمی کہتے ہیں وہ ٹلے گی نہیں، بالآخر موت آنی ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ۔